میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت یعنی بخشش طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ درود میں بارگاہ رسالت میں عرض کرے ہیں، آقا اے قیامت کے دن میری شفاعت فرمانے والے، اے ہر مصیبت کو دور فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ آج انشاءاللہ الرحمن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، آپ کی دین پر استقامت، اس کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور سید المؤذنین ہیں، تمام اذان دینے والوں کے سردار، سید الانبیاء حبیب کبریاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان ہے اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں اور سعادت مندوں میں سے ہیں کہ جنہیں اولاً ہی قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے، فضل والے اور سخاوت والے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ دین اسلام قبول کرنے کی بنا پر بہت ستایا گیا، تڑپایا گیا، دھوم میں لٹایا گیا، مارا گیا، ظلم و جفا کا نشانہ بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم سنیں گے آپ کی استقامت کس طرح ستایا گیا اور آپ کی استقامت کا کیا انداز تھا، یہ سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل رہی کہ آپ دو جہاں کے سردار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے، خازن تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے، جلدی کرنے والے، اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والے، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے، اسلام میں سچے پاکیزہ دل والے۔ اللہ اکبر۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں امیہ بن خلف باہر لا کر پیٹھ کے بل مکے کے ریتیلے میدان میں ڈال کر پتھر سینے پر رکھ کر یہ چاہتا کہ اسلام سے منحرف کر دوں، مگر قربان جائیں
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت پر کہ اس قدر اذیت ہے، کس قدر سخت تپش آزمائش، مگر زبان پر کیا ہے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سنے ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت سیداتنا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، یہ گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا، اور اس حال میں آپ کے لب پر کیا ہے؟ چیخ و پکار نہیں، بے صبری نہیں ہے، واویلا نہیں ہے، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آپ یہی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا بلال اللہ کا نام لیے جاؤ، اور پھر امیہ بن خلف کو کہا اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر، یعنی یہ احد احد کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی رٹ لگاتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں، اس بنا پر تم انہیں شہید کر دو گے تو میں رحمت و برکت پانے کے لیے بلال حبشی کا مزار بناؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے، اور یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ قبول اسلام کے مقدس جرم میں سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ امیہ بن خلف کو کہا کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زیادہ تندرست و توانا غلام خادم ہے، وہ لے لو، بلال حبشی مجھے دے دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ نے کہا منظور ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دیا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ راہ خدا میں، راہ جنت میں، راہ رضائے الہی میں، اللہ کی محبت پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ اکبر، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقے کار رہا ہے کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، باطل کے آگے جھکے نہیں۔ اللہ اکبر، جان جاتی تو چلی جائے، دین اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، دنیا میں صلہ نہ بھی ملے، آخرت سنور جائے گی، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام، جس کے آپ میں بھی پیروکار ہیں، جس کے آپ اور ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم نے بھی دین اسلام اپنایا ہوا ہے، مگر تکلیفیں آنے پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا انداز رہا۔ اللہ اکبر۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ہم عرض کرتے ہیں، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو۔ امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں عرض کریں، آقا
مجھے عزت نہیں چاہیے، شان و شوکت نہیں چاہیے، مال و دولت نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جاہو جلال دو، نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش کی ایک اور بات سنیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرا، آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سزا دی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت کیسی تھی؟ ایسی شدت تھی کہ اس زمین پر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ بھی پک جائے۔ اس حال میں آپ کی مبارک زبان پر یہ جاری تھا، میں لات و عزا جو بت تھے ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب آپ یہ فرماتے تو تکلیفیں اور بڑھ جاتی، آپ کے گلے کو اس زور سے دبایا جاتا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول، سید المؤذنین، تمام مؤذنین کے سردار، ایمان پر مضبوط کیسے؟ کاش ہمیں بھی ایمان کی حفاظت کی سوچ حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے۔ اب کتنے ایسے بیچارے کہ گانے گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، جھوم جھوم کر سن رہے ہیں، گا رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کفری اشعار ہوتے ہیں، دینی معلومات کی کمی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گنگناتے جا رہے ہیں، یہاں بڑے مزے سے سن رہے ہیں اس کو۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جوان موت ہو جائے، اچانک حادثہ ہو جائے تو شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ کس کا شکوہ؟ اللہ کا شکوہ۔ کس پر اعتراض؟ اللہ پر اعتراض۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور بعض غیر مسلمز کے، نان مسلمز کے وہ طور طریقے اپنانے میں ایسے آگے بڑھتے ہیں، ان کے تہوار، ان کے خاص ایام، ان کے خاص جو فنکشنز ہیں، جو ان کے مذہبی تہوار ہیں، اس کے اندر ایسے شامل ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد ہوگا، کوئی تعلقات رکھنے، کوئی فائدہ لینا، اس چکر میں استغفر اللہ وہ ایمان کی طرف توجہ نہیں رہتی، رب ناراض نہ ہو جائے اس طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو کاش پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، سچے عاشق رسول، دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہے۔ مسلمان تیری عطا سے اللہ، مسلمان عطا تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ، یا الہی ہو
آمین۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام سے ہٹانے کی جو کوششیں کی گئیں ان میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ بعض اوقات غیر مسلم آپ کو باندھ دیتے اور باندھ کر بچوں کے سپرد کر دیتے، اور یہ بچے سید المؤذنین، سچے عاشق رسول، اللہ کو چاہنے والے، سخاوت کرنے والے، فضل کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے، مگر آپ کے زبان مبارک پر یہی جاری ہوتا احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت نصیب ہو جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں زبان حال سے، اپنے عمل سے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ دین اسلام سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، دین اسلام کی خاطر اگر قربانیاں دینا پڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ مال، اسباب، اولاد، قریبی رشتہ دار، جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج اسلام قبول کرنے کی بنا پر دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہزاروں ایسے ہیں، بالخصوص افریقہ کی طرف، کہ جنہوں نے مدنی ماحول کی برکت سے اسلام قبول کیا۔ لاکھوں ایسے ہیں کہ جو مدنی ماحول کی برکت سے، اسلامی بھائی و اسلامی بہنیں بھی، جو مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت کے فیضان سے نمازی بنے، مبلغ بنے، دین کے داعی بنے، حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، نگران بنے، مختلف دینی ذمہ داریوں پر آئے۔ اسلام قبول کرنے پر تکلیفیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کو دیکھنا چاہیے۔ دینی ذمہ داریوں کی بنا پر آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، عدم اطاعت ہو، کوئی بات نہیں مانتا، کوئی آنکھیں دکھاتا ہے، کوئی بھکتیاں کستا ہے، کوئی باتیں بناتا ہے، ہمارے حلیے پر، ہمارے چہرے پر، ہماری داڑھی پر، ہمارے امامے پر، ہماری زلفوں پر، ہمارے لباس پر، ہمارے انداز پر، انداز تبلیغ پر، درس دینے کے انداز پر، بیان کرنے کے انداز پر، دعا کرنے کے انداز پر، مدنی قافلے کے شیڈول پر، تنظیمی طریقہ کار پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اپنے تنظیمی طریقہ کار جو دیا ہوا ہے، جو طے شدہ ہے، اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے۔ چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ زمانے کو سمجھانے کہاں جاتے، وہ کس کس کو سمجھائیں گے؟ جو تنظیمی طریقہ کار ہمیں ہمارے بڑوں سے ملا، ہم اس کو اپنائیں، اسی کو فالو کریں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں کوئی کام تنظیمی طور پر ایسا نہیں جو غیر شرعی ہو۔ ثواب والے کام، فضیلت والے کام ہمیں بتائے جاتے ہیں، اور اگر ہم تکلیفوں، دشواریوں، پریشانیوں، آزمائشوں وغیرہ کے ساتھ بھی اسلام پر قائم رہتے ہیں، اللہ رسول کی محبت پر قائم رہتے ہیں، دینی ذمہ داریوں پر قائم رہتے ہیں، فرائض و واجبات و مستحبات پر قائم رہتے ہیں، استقامت پاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، سورہ حامیم السجدہ، پارہ 24 آیت نمبر 30۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. استقامت کا انعام. تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کا اقرار، پھر اس کے تقاضوں پر ثابت قدمی. فرشتے اترتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، آخرت میں جو معاملات ہیں قبر و حشر کے اس سے مت ڈرو، بال بچوں کی فکر نہ کرو، جو تم چھوڑ آئے ہو غم نہ کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبانوں سے وعدہ کیا جاتا تھا. موت آ جائے پر نہ آئے دل کو آرام، دم نکل جائے پر نہ نکلے الفت تیری، نہ اللہ کی نہ رسول کی نہ دین کی. تو ثابت قدمی کا انعام. سبحان اللہ. تو مومن کو فرشتوں کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے. تفسیر سراط الجنان، جس کا الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول میں فجر کے بعد اسلامی بھائی مدنی حلقہ لگاتے ہیں، تو 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں. تفسیر سراط الجنان سے یا نور العرفان سے یا خزائن العرفان سے. سراط الجنان بھی اس میں شامل ہے. اس میں لکھا ہے کہ فرشتے بشارت سناتے. کب سناتے؟ کیا بشارت سناتے ہیں؟ سنیے. موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں. کس پر؟ جس نے دین پر استقامت اختیار کی، تکلیفیں جھیلی، آزمائشیں برداشت کی، دین اسلام پر استقامت اختیار کی. اللہ اکبر. تو فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف یا اہل و عیال کے چھوٹنے کا غم یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے ہیں، اور اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا جب مسلمان قبروں سے اٹھیں گے فرشتے بشارت دیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان کو 3 بار 3 ٹائم بشارتیں دی جاتی ہیں موت کے وقت کہ غم نہ کر، کہ قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، غم نہ کر. تیرے بال بچوں کا کیا ہوگا، غم نہ کر. تجھ سے گناہ سرزد ہوئے، غم نہ کر قبر میں. اور پھر قبروں سے اٹھنے کے وقت بھی فرشتے اس کو بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی کہا گیا کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں. کن پر؟ جو استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں دین پر، اسلام پر، دینی خدمت پر، دین اسلام پر عمل کرنے پر استقامت اختیار کیے ہوئے. یہ نہیں کہ میرے آفس کا ماحول ایسا ہے، میرے خاندان کا معاملہ ایسا ہے، میری برادری کا معاملہ ایسا ہے، میں رہتا اسی کنٹری میں ہوں، میرے تو ماحول علاقے کا ایسا ہے، میرے شہر کے رہنے والوں کا انداز ایسا ہے، لوگ مجھے یوں کہتے ہیں، لوگ مجھے وہ کہتے ہیں. نہیں بھائی، جو اللہ کا حکم، جو اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق صبح و شام، دن رات، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، سب کچھ میں اس کے مطابق کروں گا. اور بس استقامت کے ساتھ دین پر رہے. فرشتے اترتے ہیں اور ایسے لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں دین پر، فرشتے انہیں جو دینی مشکلات پیش آتی ہیں اس میں مدد کرتے ہیں. ایسوں کی فرشتے مدد کرتے ہیں. کب؟ جب ان کو دینی بھی دنیاوی بھی. کن کی؟
جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں. فرشتے اللہ کے حکم سے استقامت اختیار کرنے والوں کے سینوں کو کشادہ کر دیتے ہیں اور الہام کے ذریعے ان کے خوف کو اور غم کو دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقان رسول، عالمی مدنی مرکز کے حاضرین، اگر ہم دین اسلام پر استقامت اختیار کریں گے، فرشتوں کی خوشخبریاں نظام میں، قبر میں، حشر میں، دنیاوی معاملات میں مددیں ہوں گی، دینی معاملات میں مددیں ہوں گی. اور مزید سنیے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31-32، جو آیت پہلے پڑھی گئی اس سے اگلی دو آیتیں ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو. بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. نزلا من غفور الرحیم. فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے دوست ہیں. کن کے؟ جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری پر استقامت اختیار کرتے ہیں. دینی ذمہ داریاں ہیں، اس کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق پورا کرتے ہیں. گھر کے معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق پورا کرتے ہیں. آفس کے معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق پورا کرتے ہیں. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. تنظیمی معاملات، آفس کے معاملات، جو بھی معاملات ذاتی، خاندانی، ملکی، معاشرتی، معاشی، سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اور اس کو استقامت کے ساتھ کرتے ہیں. فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں. دنیا کی زندگی میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے. کن کی؟ جو استقامت اختیار کرتے ہیں. اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. جب تک تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ تب تک ہم تم سے جدا نہ ہوں گے. تمہارے لیے جنت میں ہر وہ کرامت، ہر نعمت، ہر لذت جو تمہارا جی چاہے، تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیزیں جو تم طلب کرو، یہ اس رب تعالی کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے. کن کے لیے؟ جو دین پر استقامت اختیار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر استقامت اختیار کریں گے، پلپلاپن نہیں ظاہر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے. فرشتے اتریں گے، ان کی مدد کریں گے دنیا آخرت میں، نظام میں، قبر میں، حشر میں. انہیں خوشخبریاں سنائیں گے اور انہیں یہ خوشخبری سنائیں گے رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے. کس رب کی طرف سے؟ جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمانے والا ہے، اطاعت گزار فرما بردار مومنوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے. میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دین اسلام کی خاطر پیٹا گیا، مارا گیا، گلے دبائے گئے، گھسیٹا گیا، تپتی ریت میں لٹایا گیا، سینوں پر پتھر رکھے گئے، ظلم و جفا کا نشانہ بنایا گیا، آپ نے اسلام نہیں چھوڑا، دین پر قائم رہے.
ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم چیخ اٹھتے ہیں، ذرا سی پریشانی آتی ہے ہم چیخ اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ مدنی ماحول اپنانے کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، دینی ذمہ داریاں لینے کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، گناہوں سے بچنے کی بنا پر آزمائشیں آتی ہیں۔ استقامت اختیار کیجئے، استقامت اختیار کریں گے دنیا اور آخرت میں فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے، دینی دنیاوی معاملات میں ہماری مدد کریں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے۔ اللہ پاک بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ مولا تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے مشکل ہو گیا، دین اسلام پر عمل کرنا، داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا، نمازیں پڑھنا مشکل ہو گیا، حلال روزی کمانا مشکل ہو گیا، نگاہوں کو بچانا مشکل ہو گیا، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا، مگر ہمت کرے بندہ، کوشش کرے، اللہ تعالی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، معراج کی رات آپ نے جنت میں قدموں کی آہٹ سنی تو بتایا گیا یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا بلال حبشی کی۔ ستایا گیا، استقامت کے ساتھ آپ اللہ اس کے رسول کی محبت پر قائم رہے، دیکھیے کیسے انعامات مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز بیدار ہوئے تو بلال حبشی سے فرمایا، بلال کون سی چیز تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ آج رات میں جنت میں داخل ہوا، اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 3709 3709۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، پھر اذان دیتا ہوں۔ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ بے وضو ہوتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیات الوضو پڑھتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب کیا تحیات الوضو پڑھنی تھی؟ استغفر اللہ، فرض نمازوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، عاشقان صحابہ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، صف اول سے پیچھے رہنے والے تو کتنے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں نمازی، اور غالب اکثریت کروڑوں مسلمان تو بدقسمتی سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تحیت الوضو پر استقامت اختیار کیے ہوئے، اس پر ثابت قدم ہے، جب بے وضو ہوتے ہیں وضو کر لیتے ہیں۔ با وضو رہنے کے بہت سارے فضائل امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں لکھے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو با وضو رہے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے۔ جو با وضو سوتا ہے اس کے بھی فضائل ہیں۔ اب ہم با وضو کیسے رہیں؟ ہر وقت تو چرتے رہتے ہیں، ہر وقت تو کھاتے رہتے ہیں، وضو کیسے قائم رہے؟ با وضو رہنے پر جو معاملات معاون و مددگار ہیں وہ تو ہم اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے با وضو رہیں؟ بہرحال میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نفل نماز ہے تحیت الوضو،
اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت کی بشارت ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی بصارت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اور اب یہاں پر فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کون؟ نماز چھوڑنے والے۔ یہ کیا پہچان ہے؟ منہ کا کالا ہونا کیا ہے قیامت کے روز؟ کہ نماز چھوڑنے والے ہیں۔ فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے کہتے ہیں لملم، اس میں سانپ، اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ یہ سانپ جو اونٹ جیسا ہے بے نمازی کو ڈسے گا، اس کا زہر 70 سال 70 ایئرز تک اس کی باڈی میں جوش مارے گا، اور اس کا گوشت کس کا؟ بے نمازی کا، نماز چھوڑنے والے کا گوشت گل کر اس کی ہڈی سے جدا ہو جائے گا۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تحیت الوضو ادا کرنے والے ہیں، تو عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں، نفل نمازیں بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اشراق چاشت کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا، بلند ہوتا، تو 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور بخشوانے والے آقا، جنت کی بشارت سنانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہے، سورج بلند ہو، پاکستان میں طلوع فجر کے بعد 20 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، اس کو کامل حج اور ثواب کی بشارت سنائی، پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پڑھنی روزانہ، ڈیلی، نہ جہاز میں بیٹھے، نہ لاکھوں روپے کے خرچ کیے، کوئی سفر نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کامل حج اور عمرے کا ثواب، حج و عمرہ ادا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، ثواب ملے گا اس کا۔ چاشت کی نماز، سبحان اللہ، یہ بھی نفلی نمازوں میں سے جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام ہی چاشت ہے، دحا۔ جو چاشت کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس دروازے سے داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ چاشت کی نماز پڑھنے والے، یہ بھی مدنی انعامات میں سے ایک انعام۔ چاشت کی نماز، امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والیاں اور سارے مسلمان فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں پڑھیں، عبادت گزار ہو جائیں، اللہ رسول کے چاہنے والے ہو جائیں، جنت کے طلبگار ہو جائیں، جنت کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہو جائیں۔ چاشت پڑھنے والے چاشت کے دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو تہجد پڑھیں گے وہ بلا حساب بخشے جائیں گے۔ مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہوتی ہے، مگر خوش نصیب ادا کرتے ہیں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تحیت الوضو ادا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سید المؤذنین بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، نزا کا وقت ہے، روح جسم سے جدا ہونے کا وقت ہے، اور بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔
تو آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بے قرار ہوتی ہیں، کہتی ہیں واہ حزنا، ہائے میری مصیبت، اللہ اللہ اللہ۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق رسول، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، مؤذنین کے سردار، دین پر استقامت اختیار کرنے والے، تکلیفیں جھیلنے والے، اور احد 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 کی رٹ لگانے والے، کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں کھولتے ہیں اور تڑپ کر فرماتے ہیں واہ واہ رے میری خوشی، اللہ اکبر۔ آخری کلمات آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک زبان سے، کل میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جا ملوں گا، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی ہے فارسی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے نا۔ دنیا میں آتا بچہ روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ مبارک ہو بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، مبارک ہو بچہ ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، اگر تو مرد ہے تو تیری شان یہ ہونی چاہیے جب تو دنیا سے جائے لوگ رو رہے ہوں تو ہنس رہا ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، واہ رے خوشی کہ میں اپنے آقا سے ملنے والا ہوں۔ روح نہ کیوں مضطرب، مفتی احمد یار خان نعیمی کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، روح نہ کیوں مضطرب، موت کے انتظار میں، روح بے چین ہے کہ موت آ جائے، کیوں؟ سنیں، روح نہ کیوں مضطرب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور کسی عاشق رسول نے، عاشق صحابہ نے، عاشق بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات کہی؟ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، بلال حبشی کی، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، کافر نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، کفن اور بدن میں۔ کافر وہ خوشبو ہے جو مردے پر ڈالی جاتی، کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، کفن اور بدن میں،
حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا. کیا شان ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اب مسلمان جو ہے وہ عاشق رسول تو ہوتا ہے، عملاً اس کے حالت جو بھی ہو، کردار جیسا بھی ہو، گفتار سے کہتا تو ہمیں عاشق رسول، مگر غور طلب بات ہے کہ عاشق رسول ہو اور جھگڑے کرے، یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ عشق رسول کا دم بھرے اور اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، عشق رسول کا دم بھرے اور داڑھی بھی کٹوائے، عشق رسول کا دم بھرے اور مسلمانوں کو ستائے، ماں کو ستائے، باپ کو ستائے، ساس کو ستائے، بہو کو ستائے، بھائیوں کو، بہنوں کو، پڑوسیوں کو، نگران کو، ماتحت کو، سفر کرنے والوں کو. یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ غیر مسلموں کی نکالی کرے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ امیر اہل سنت ایسوں کو سمجھاتے ہیں اشعار کی صورت میں. بے نمازی رہے، کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عالموں پر ہنسیں، بھپتیاں بھی کسیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانے سنیں، فلم بینی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ بدنگاہی کریں، بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کھائیں رزق حرام، ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عہد توڑا کریں، یعنی بے وفائی کریں، وعدے پورے نہ کریں، عہد توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو ستاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ چغلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ گالیاں جو بکے، عیب بھی نہ ڈھکے، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ داڑیاں جو منڈائیں، کریں غیبتیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کاش سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، ہم واقعی عاشق رسول بن جائیں. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی. اے میرے آقا یا مصطفیٰ، فنا اتنا تو ہو جاؤں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ہو جائے، ہو جائے. وہ کہے یہ غلام ہے، آقا کی شان کیسی ہوگی؟ ہمیں دیکھ کر بے عمل باعمل ہو جائیں، کافر مسلمان ہو جائیں، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اگر ہم واقعی عاشق رسول ہو جائیں، قالاً حالاً ظاہراً باطناً قولاً فعلاً، کردار سے گفتار سے. میرا آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اذان کے وقت قریش، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریش قبیلے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. عاشقان رسول الحمدللہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے بھی، بعد میں بھی، اور جب چاہیں پڑھیں. اور عاشقان رسول مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. میرا آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ پاک سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے تھے. علاقے کا نام داریہ، وہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی تھی. ایک رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمائے بلال کیسی بے وفائی ہے کہ ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے مدینہ پاک پہنچو. عاشق بے مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ غم زدہ خوف زدہ حالت میں اٹھے، سوار ہوئے، مدینہ پاک کی جانب روانہ ہوئے.
مدینہ پاک کی نورانی پرکیف مشکبار خوشگوار فضاؤں میں داخل ہوئے، بے تابانہ رسول پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بن گیا، اپنا چہرہ مزار مصطفیٰ کی مبارک مٹی پر مس کرتے ہیں۔ اتنے میں حسنین کریمین سیدین جلیلین کریمین امامین معظمین طیبین طاہرین نیرین قمرین حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آ جاتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادوں کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ شہزادے فرمائش کرتے ہیں، بلال ہم آپ کی وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو صبح کے وقت ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں پہنچے جہاں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اذان دیا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا آغاز کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ پاک میں لوگ بےتاب ہو گئے، اور جب اذان آگے بڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگ بےتاب ہوئے، آہو بکا شروع ہو گیا، گریہ وزاری رونا شروع ہوا، اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا اللہ کے رسول مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ اس قدر اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد اہل مدینہ میں کبھی اتنی زیادہ آہو زاری نہ ہوئی تھی جتنی اس دن اذان بلالی کی صورت میں سنی گئی۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، دل بھی مدینہ ہو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو۔ آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی شان بیان کی، سبحان اللہ۔ اشارہ کیا، فرمایا قیامت کے دن جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت کی دھوپ، پریشانی، دن کی طوالت، زمین کی گرمی، پسینوں میں ڈبکیاں،
عجیب عالم ہے. اور میرے آقا بلال حبشی کی شان دیکھیے کہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہہ رہے ہوں گے، اور جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے نبی آقا کے امتی بلال کو دیکھ رہے ہوں گے. انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے جنہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا قیامت کے دن بلال ایسی اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے جس کی کاٹھی یعنی سیٹ سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی. بلال کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، سارے اذان دینے والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں بلال کی قیادت میں یہ مؤذنوں کا قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جو صرف 40 دن only 40 days اللہ پاک کی رضا کے لیے اذان دے گا. بعض بدنصیب امام اور مؤذن کو اچھا نہیں سمجھتے، استغفر اللہ کمتر سمجھتے ہیں، اپنا نوکر سمجھتے ہیں کمیٹی والے. ان کی عظمت دیکھیں، مؤذنوں کی، اماموں کی شانیں دیکھیں. قیامت کے میدان میں امام مؤذن خاص طور پر امام کے لیے آیا کہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، مطمئن ہوں گے. تو امام کی مؤذن کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے ان کی مالی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دستبوسی کرنی چاہیے. جو بھی عاشقان رسول امام ہیں، جو عاشقان رسول مؤذن ہیں، اور اللہ کرے ہم بھی اہل ہو جائیں نماز پڑھانے کے. میں نے کون سی امامت کرنی ہے؟ او بھائی آپ نے مسجد میں امامت نہیں کرنی. آپ جب ایئرپورٹ پر جائیں گے، آپ کسی لاری اڈے پہ جائیں گے، کسی اسٹیشن پر جائیں گے تو لوگ آپ کی داڑھی دیکھ کر، مذہبی وضاقتہ دیکھ کر آپ کو امامت کے لیے بڑھا دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر امامت کو اور صاحب کیسے کریں گے؟ اسی وقت پہلے سے کرنا ہوگا نا. اور سعادت ہی اس کی جو امام ہے، خوش نصیبی اس کی جو مؤذن ہے. اور اذان دینا کتنا پیارا عمل ہے، سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں، جنات اور انسان اور جو بھی چیز مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس مؤذن کے اذان کی گواہی دے گی. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امامت کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اللہ کرے ہم کریں اور اپنے آپ کو امامت کا اہل بنائیں. اور بھی مدنی کام ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم وہ بھی کریں. اب شکر کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے. ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ زبان ذکر سے دل شکر سے تر رکھو. شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر واجب ہے. شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، یاد رکھیے. شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے. ہم شکر کرتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے نعمت. شکر، اللہ کا شکر کرنا اللہ والوں کی عادت ہے. نعمت ملنے پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو بندہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے بغیر شکر کے عبادت کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتی. تمام عبادتوں کی اصل کہا گیا شکر کو. اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. شکر کے فضائل الشکر للہ مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے، ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ریڈ کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی آپ طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.